बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 1451 साल कबल 571 ईस्वी थी। पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक़्त था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की ख़बरें साबिक़ा कुतुब में मौजूद थी। आपकी जाए पैदाइश, आपकी जाए हिजरत और आपकी सिफ़ात, कैफ़ियत, बहुत सारी अलामात का तज़किरा साबिक़ा कुतुब में मिलता है। मसलन आपकी पैदाइश के बारे में वारिद है, मौलिदुहु बिमक्का व महजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी, आपकी हिजरत मदीना तैयबा में होगी और आपकी सल्तनत, आपकी जो बादशाहत होगी वो शाम तक जाएगी। नबूवत आपकी दुनिया में फैलेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी सिफ़ात का तज़किरा है। मसलन इन्नहु लैसा बिफ़ज़ वला गलीज़ वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरे गुसीले किस्म के, तुंद खो किस्म के और सख्त दिल के आदमी इंसान नहीं होंगे। और बाज़ारों में शोर करने वाले नहीं होंगे। बैन कतिफ़ैहि अलामा, आपके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात बताएंगे। और ये वो अलामात हैं कि जिनको यहूदी भी जानते थे, ईसाई भी जानते थे और मुशरिकीन मक्का भी जानते थे। पैगंबर जब पैदा हुए तो एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं कि एक यहूदी उन दिनों में मक्का में आया हुआ था तिजारत की गरज से। तो वो कुरैश की मजलिस में बैठा हुआ था, तो कुरैश वालों से पूछता है कि आज के दिन मक्का में कोई लड़का पैदा हुआ है, पता करो कि इस रात में इस उम्मत का नबी पैदा होने वाला है और वो कुरैशियों तुम में से होगा। वो लोग कहने लगे तो हमें तो इल्म नहीं है। उसने कहा पता करो। तो वो पता करने के लिए उठे, गए, उन्होंने इस बात का तज़किरा किया। पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक लड़का पैदा हुआ है। उनके बेटे जो अब्दुल्ला दुनिया से चले गए थे, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ है। तो आके बताया। उस यहूदी ने कहा अच्छा तुम उसके घर उस घर में मुझे ले चलो, मुझे उस लड़के को दिखाओ। वो अब उनके साथ गया और उसने जाके देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर से कहा कि कपड़ा हटाओ। हटाया तो देखा गया, तो उसने देखा कि वो मोहर नबूवत आपके कंधों के दरमियान लगी हुई। वो देखते ही बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। जब ज़मीन पे गिरा और फिर होश आया तो अरब के लोग कहने लगे, कुरैश के लोग, कुछ क्या हो गया तुझे? तो वो होश में आते ही कहने लगा वल्लाहि ज़हबतिन नबूवतु मिन बनी इसराइल, अल्लाह की कसम नबूवत बनी इसराइल से ख़त्म होगी। बनी इसराइल के लोगों से नबूवत चली गई। यानी इस वाक़े से अंदाज़ा करें कि इन लोगों को इल्म था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का। आपकी यानी उस रात का पता था जिस रात में आप पैदा होंगे। इनको सब चीज़ों का इल्म था। और इसी तरह ईसाई भी जानते थे। आप लोगों का इल्म में होगा जब पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी ज़ौजा मुकर्रमा है, वो आपको अपने चचा ज़ाद वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई जो कि ईसाई आलिम थे। उसने जब ये बात सुनी और सुनते ही वो कहने लगा ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेके आया था। अगर मैं आपके नबूवत के फैलने के वक़्त मैं ज़िंदा रहा तो मैं आपका हामी हूँगा और काश मैं उसकी मदद उस वक़्त आपकी मदद करूँगा जब आपकी कौम आपको निकालेगी। यानी उसने भी पढ़ रखा था, वो भी जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखबार साबिक़ा कुतुब में मौजूद है। तो ईसाई भी जानते थे, मुशरिकीन मक्का भी जानते थे, यहूदी भी जानते थे।
ان عیسائیوں اور یہودیوں اہل کتاب کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معرفت حاصل تھی جیسے وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں انہیں پکا یقین تھا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں انہیں پہچان حاصل تھی، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ واقف تھے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن سلام جو ہیں ان کے بارے میں روایت ہے، روح المعانی میں لکھا ہوا، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر جانتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ کیسے، وہ کیوں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے لِأَنِّي لَسْتُ أَشُكُّ بِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَمَّا وَلَدِي فَلَعَلَّ وَالِدَتَهُ خَانَتْ، کہنے لگے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس بات میں کچھ بھی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور میرے لڑکے میری اولاد کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی والدہ نے ممکن ہے کہ کوئی خیانت کی ہو۔ تو یہ لوگ یعنی اتنا یقین رکھتے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، اور مشرکین مکہ وہ بھی جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جانتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، واقعات سے ملتا ہے، واقعات ایک واقعے سے آپ بات کا اندازہ کریں کہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو۔ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ عرب کے قریش کے سردار کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگ ان کو شرارت سوجی تو ایک کو بھیجا، وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لایا لید والی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی نماز کی حالت میں۔ تو اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ چھوٹی بچی تھی، دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آ کے ہٹایا بھی اور ان لوگوں کو سخت سست بھی کہا، کچھ باتیں بھی کہیں انہیں، تو اس پر انہیں بڑا غصہ بھی آیا۔ پھر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اپنی نماز سے اٹھایا تو آپ نے ان کافروں کے نام لے کر ان کے حق میں بد دعا کی۔ جب آپ نے ان کے نام لے کر بد دعا کی تو یہ کافر ان کے چہرے دیکھنے والے تھے کہ ان لوگوں کے چہرے وہ متغیر ہو چکے تھے، ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، یعنی وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ آپ نے جو اپنی زبان سے کہہ ڈالا اللہ اس کو رد نہیں کریں گے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، تو اس لیے ان کے رنگ ہی بدل گئے، اتنا جانتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو انہیں روکتی تھی سوائے اس ضد اور اناد کے؟ یا عار اور استکبار تھا، ایک ہچکچاہٹ تھی، یا ایک ضد تھی، اناد تھا، حق درمی تھی کہ ہم لوگ بس اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں۔ ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ نبوت اگر ملنی تھی تو کسی امیر کو دی جاتی، وہ اللہ کو نبوت دینے کے لیے صرف یتیم ابی طالب ہی ملا تھا، یتیم عبد المطلب ہی ملے تھے کہ اللہ نے انہیں نبوت دی۔ قرآن پاک میں آیت ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک اترنا تھا تو ان دو بڑی بستیوں پہ یعنی مکہ اور طائف کا نام لیتے تھے، ان میں سے کسی مالدار بڑی شخصیت پہ قرآن پاک اترتا، یعنی ولید بن ربیعہ اور ابو مسعود ثقفی ایسے قسم کے نام لیتے تھے کہ قرآن پاک اگر اترنا تھا تو ان لوگوں پہ اترتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ان کا جواب دیا کہ دیکھو تم نبوت اور اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہو کہ یہ اس کے بارے میں تجویزیں پیش کرتے ہو، اللہ نے تو ایک گھٹیا چیز اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تو ان کی جو معیشت یعنی دنیا کی جو رزق ہے، دنیا کی جو معیشت ہے وہ بھی ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اس کے بارے میں باتیں کرے کہ اللہ کی نبوت کے بارے میں، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا انتخاب کر لے۔ ضد اور اناد اور ہٹ درمی تھی، جانتے سارے تھے، یقین سب کو تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر ان کے اندر ضد اور اناد آیا جس کی وجہ سے وہ پیغمبر کی نبوت کو تسلیم نہ کر سکے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ضد اور اناد پر، آر اور استکبار پر، اپنے قبیلے سے، اپنی برادری سے شرم اور ہچکچاہٹ کی وجہ سے یا کسی اور اناد کی وجہ سے ہم حق بات کو تسلیم کرنے سے رک جاتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے کہ وہ جانتے، یقین رکھتے، پہچاننے کے باوجود بھی حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔
ہمیں سوچنا چاہیے قرآن پاک میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے جب حق کو پہچانا اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ کمال ہم میں یہ ہے کہ ہم بھی جب حق کو پہچانیں، حق کی معرفت ہو، سچ کو جان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں حقیقت کا علم ہو جائے، ہمیں علم ہو جائے کہ پیغمبر کا حکم ہے، تو ہم آنکھیں بند کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، پیغمبر کے طریقے کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی برادری کو، اپنے منصب کو، اپنے عہدے کو، اپنے قبیلے کو، ہر چیز کو پیچھے کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب